اور عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی الحمدللہ، آج ہم ایک بار پھر جو ہماری محفل ہے اور ہماری مجلس ہے الاصول الثلاثہ، جو کتاب ہم عقیدے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں، جس میں بنیادی جو مضامین ہیں جیسے عقیدہ، اس کی تعریف، توحید اس کی تعریف، پھر اس کی اقسام، اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہم نے پڑھے تھے جو 10، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کتاب کو باقاعدہ شروع کیا، جس میں شروع میں تھا کہ 4 چیزوں کا، 4 مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز علم تھی، دوسرا عمل، تیسرا پھر جو سیکھا اس کی دعوت دینی ہے، اور پھر چوتھا پھر جو اس سفر میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر بھی کرنا ہے اور اپنی دعوت پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آگے یہ بھی پڑھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 3 چیزوں کا مزید علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس پر عمل بھی واجب ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جی جی تو توحید کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی ہمارا معبود برحق ہے، اور اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد اور وداؤٹ اینی ریزن ہم یہاں ایگزسٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے ہمارے یہاں آنے کا، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رسولوں کو مبعوث کیا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امت کی طرف مبعوث کیا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ تو بس جس شخص نے اس نبی کی اطاعت کی تو پھر وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس شخص نے بھی نافرمانی کی، نبی کا پیغام ٹھکرا دیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا، تو پھر وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھے۔ اسی طرح دوسری چیز اس میں جو ہے وہ کیا تھی؟ دوسری چیز دوسری اہم چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک آدمی ہو، نبی ہو، یا مقرب بندہ ہو، یا اس دنیا کی کوئی اور مخلوق ہو جس میں جاندار، بے جان، کوئی بڑی سے بڑی مخلوق، چھوٹی چھوٹی مخلوق، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جو سجدہ گاہیں ہیں اس میں صرف اللہ ہی کو پکارو۔ یعنی جہاں جہاں دنیا میں انسان ظاہر مسجد میں آتا ہے سجدہ کرنے، تو مسجد میں تو پکارنا ہی پکارنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو وہاں کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ تیسری اہم کیا چیز تھی اس میں؟ جی آپ لوگ بھی بتائیں نا، تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری اہم چیز یہ تھی کہ جو شخص بھی اب اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آتا ہے، شرک بھی نہیں کرتا، توحید پہ عمل کرتا ہے، تو پھر وہ ہرگز کسی غیر مسلم کو یا مشرک کو اپنا جو ہے وہ ہم راز یا اپنا جو ہے وہ گہرا دوست نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ ہاتھ ملائے اور وہ ان سے جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، چاہے وہ ان کے کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے سٹارٹ کیا تھا ہم نے اعلم، یہاں سے پڑھنا ہے آج۔ ٹھیک ہے،
جی اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لیجئے. اب یہ جان لیجئے کے بعد جو لکھا ہوا نا ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جان لیجئے. اصل جو جاننے والی بات ہے وہ تو آگے آ رہی ہے. یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے ارشدک اللہ لطاعتہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کے لیے چن لے یا آپ کو اپنی اطاعت کی طرف رہنمائی دے اور ہدایت دے. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے وہ اضافی دعائیہ کلمہ ہے. اب کیا جاننے کی تلقین کر رہے ہیں؟ اعلم ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ جو حنیفیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف یکجا ہو کر عبادت کرنے والا دین ملت ابراہیم، اس کا کیا پیغام ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت کریں مخلص ہو کر، مخلصا لہ الدین یعنی صرف اسی کے لیے جو ہے وہ خالص عبادت کریں اور اسی کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو تسلیم کریں. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. اب یہاں سبب بیان کر رہے ہیں وَبِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے یعنی اسی سبب کے لیے یا اسی پرپس کے لیے امر اللہ جمیع الناس، یعنی اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا. اس کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا. صحیح ہے جی، کس چیز کا؟ کہ اللہ ہی کی صرف عبادت کرنی ہے. یعنی دین محمدی کا صرف ہی پیغام نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو دین ابراہیمی جس میں اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت دی، اور اس سے پہلے کئی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کا ایک ہی پیغام تھا. کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. قرآن میں بھی ہے کہ تم یعنی اس لیے بھیجا کہ تم انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ دین کو قائم کریں. دین کو قائم کیسے کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دے. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے امر اللہ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے جمیع الناس تمام لوگوں کو کہ وہ اللہ ہی کی اکیلے عبادت کریں. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، وَخَلَقَهُمْ کا مطلب اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا کس لیے؟ لہا یعنی اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا. جیسا کہ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ، کہہ رہے ہیں یعبدون کا مطلب کیا ہے؟ یوحدون یعنی اللہ ہی کو، اللہ ہی کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اور اللہ کو واحد یکتا اکیلا ماننا عبادت کے اندر. یہ معنی ہے عبادت کا. عبادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان رازق تو مانے کہ ہاں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانے، لیکن جب عبادت کا وقت آئے، جب مصیبت کا وقت آئے تو پھر وہ دوسری درگاہوں پہ، دوسری سجدہ گاہوں پہ بھی جائے، قبر پہ بھی جائے، کسی بابا کے پاس بھی جائے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھا نا، کہ وہ اپنے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. قرآن میں ہے نا پورا قل من یرزقکم، آپ کہیں کہ من یرزقکم من السماء والارض قل اللہ. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں اللہ رزق کون دیتا ہے زمین آسمان میں؟ کہیں گے اللہ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا زمین آسمانوں کو، کہیں گے لَيَقُولُونَ اللہ، اللہ. لیکن مسئلہ کہاں کہ وہ پھر بھی یعنی یہ سب نظریے رکھتے ہوئے، یہ اللہ کو خالق مالک جانتے ہوئے بھی
وہ دوسرے جو اپنے معبود تھے باطل ان کی عبادت کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی عبادت کرنے کی؟ جی آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، قرآن میں نا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے جو آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی پایا تو ہم یہ کریں گے. اور دوسری اہم وجہ ان کی عبادت کرنے کی، یعنی کیا وجہ تھی ان کے بارے میں، کیا ایسا وہ رکھتے تھے کہ ان کی عبادت کرتے تھے؟ وعلیکم السلام. جی قرآن میں ہے نا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم تو بس صرف ہم اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں، ہم رازق بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن واسطے کے لیے ما نعبدہم الا لیقربونا، بس ہم تقرب حاصل کر لیں. یعنی وہ نیک لوگ تھے، وہ جو چلے گئے، جو پہلے زمانے میں نیک تھے وہ چلے گئے، اب ان کی مورتیاں ہیں، اب ان کی قبر ہے، تو بس وہ ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہم سفارش کروا رہے ہیں. تو یہ شرک ہے کھلا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اچھا اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جیسے یہاں پہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت، روزہ رکھتے ہیں، حج رکھتے ہیں. تو ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا یہ نماز روزہ ہیں، یہ والی عبادات ہیں؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے. 24 گھنٹے تو نہیں ہم نماز پڑھتے. ہمارے مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے نبی نے جو فرمایا ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، تو پھر وہ ساری بات نہیں کرنا. اچھا صحیح. اور میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف عبادت میں زندگی نہیں گزاری، بلکہ دنیا داری بھی انہوں نے اسی طرح سے کی. صحیح. اصل عبادت کا دیکھیں پہلے اگر ہم لفظ سمجھ لیں نا، عبادت عبد سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی بندگی. تو عبادت شریعت میں عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عمل عبادت ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اب نماز ویسے تو عبادت ہے، لیکن اگر ایک انسان نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو وہ پھر اس کی عبادت نہیں ہے نا. اسی طرح اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اب نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہمت تو آئے نماز پڑھنے کی، تھکن بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے نا، کہ اللہ کی رضا، یعنی میں جاؤں گا خیر سے، میں کچھ کھاؤں گا تو میرے جسم میں جان بھی آئے گی، پھر میں اللہ کی عبادت بھی اچھے سے کر سکوں گا. اس میں بھی وہ اللہ کی رضا کی اگر نیت کرے گا تو اس عمل پر، اس کھانے پر بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو نیند کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار میں اگر سوؤں گا نہیں تو میری صحت خراب ہوگی، اور اگر میں سوؤں گا نہیں تو صبح فجر میں کیسے اٹھوں گا، تو اس میں بھی وہ اگر نیک نیت ڈال دے کہ ہاں بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند مکمل کر رہا ہوں، اپنے جسم کا خیال رکھ رہا ہوں، تو پھر اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اس طرح آپ اور بھی جتنے معاملات ہیں زندگی کے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر اپنا لیں گے تو اس کا مطلب وہ آپ کا ہر کام جو ہے وہ پھر سنت کے مطابق ہو جائے گا نا، ہر کام آپ کا شریعت کے مطابق ہو جائے گا، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، تو پھر وہ عبادت شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کام کو بھی جو ہے وہ عبادت بنا سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ یعنی تمہاری وجہ سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ، تمہارے بھائی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تم اس کو مسکرا کے دیکھتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کا بڑا اجر ہے. اسی طرح اور صدقے کی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم مال دے دیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور دوسرے کام ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ سارے کام چھوٹے چھوٹے ہمارے دنیاوی زندگی کے بھی کام اگر عبادت ہیں، صدقہ ہیں، تو میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں، ہم بستری اور سارے معاملات، تو کیا وہ بھی اس پر بھی ان کو اجر ملے گا؟ یہاں تک کیونکہ آتا ہے نا ذہن میں خیال کہ بھائی نہیں وہ تو شاید الگ ہی چیز ہے دنیا سے، دین سے الگ نہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بالکل کیوں نہیں، اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر اس کو وہ غلط جگہ استعمال کرتے، اس پہ گناہ ملتا نا، اس پہ بھی تو گناہ ملتا، تو اب وہ جائز کام کر رہے ہیں، اب وہ جائز کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ایک چیز کر رہے ہیں، تو پھر اس کو ان پر ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، ونسکی میری عبادت، ومحیایا اور میری پوری کی پوری زندگی، صرف یہ نہیں کہ فجر کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، نمازوں کا ٹائم نہیں، پوری کی پوری زندگی، ومحیایا اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ تو اب پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم ہر زندگی کے ہر کام کو، 24 گھنٹے کو، پورے ہفتے کو، پورے مہینے کو، پورے سال کو اللہ کے دین کے حساب سے پلان کریں اور اس میں اللہ کی رضا شامل کریں ہر چیز میں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں خیر آ جائے گی۔ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ بھائی میں اپنی حفاظت اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں گھر والوں کو پروٹیکشن دے سکوں، اللہ کے دین کی حفاظت کر سکوں، خیر کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں، تو پھر اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا، واضح ہے؟ اچھا جی، تو اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہماری تخلیق کا، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے یہ آیت کا مطلب کہ وہ کس طرح عبادت، کہ ہم ہر کام میں اللہ کی رضا شامل کر لیں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ ہر کام جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جی۔ اب اہم بات آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، کہ سب سے بڑا امر یا سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا دیا ہے، سب سے عظیم حکم کس چیز کا دیا ہے؟ التوحید، توحید کا دیا ہے۔ اور وہ توحید ہے کیا؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یہ ہے توحید۔ توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خالق رازق تو ماننا، لیکن عبادت میں دوسرے مشرکین کی بھی عبادت کرنا اور پھر ان کو وسیلہ بنانا نہیں، بلکہ جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات، ان تینوں صفات، یہ جو تینوں اقسام ہیں، ان تینوں پر مکمل یقین رکھنا، پکا عقیدہ رکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، ان تینوں اقسام میں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور سب سے خطرناک، سب سے عظیم چیز، یعنی سب سے بڑی وہ چیز جس سے روکا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ الشرک، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، معہو یعنی اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ کے علاوہ انسان دوسروں کے در پہ جائے، ان سے مانگے، اور وہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، کہ انسان پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ مطلوب نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، شرک اصغر کہا گیا نا حدیث میں ایسے عمل کو کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں وہ سوچے کہ یار مجھے برابر والا دیکھے، اور پھر وہ اور اپنی نماز کو بہتر بنائے، یعنی وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکاری آ جائے گی، تو پھر اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پھر اس کی نیت بدل رہی ہے نا، پہلے اللہ کی رضا مطلوب تھی، جب وہ کوئی شخص آیا، ہاں بھی برابر میں یہ آ گیا، اب میں اور صحیح سے نماز کر کے پڑھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، لمبے رکوع کروں، لمبا قیام، اور ذرا اچھی سی تلاوت کر کے پڑھوں، تو پھر یہ بہت خطرناک جو ہے وہ بیماری ہے اور جرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدلیل قول تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی صرف عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، شیئا یعنی کسی بھی چیز کو۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر اب آپ سے کہا جائے، مَل اصول الثلاثۃ التي يجب على الانسان معرفتها، کہ بھائی وہ تین اصول ہیں کون سے کہ جس کی معرفت
جس کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، تو پھر آپ اس کو بتائیے۔ معرفت العبد ربہ، کہ انسان اپنے رب کو جانے، ودینہ، اور اپنے دین کو جانے، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمارا نا باقاعدہ یہ جو الاصول الثلاثہ کتاب کا نام ہے، اب وہ شروع ہو رہا ہے۔ الاصل الاول آگے لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا ہے الاصل الاول، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہی فَإِذَا، یعنی اب وہ فرسٹ جو پرنسپل ہے، یہ جو پہلا اصول ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے کہا جائے مَن رَبُّكَ، کہ بھائی آپ کا رب کون ہے، کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ کا رب کون ہے، تو پھر آپ اس کو فقل، آپ اس کو بتائیے ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، الذی ربانی، کہ جس نے میری پرورش کی، جس نے مجھے پالا، ورب جمیع العالمین بنعمہ، اور جس نے تمام مخلوقات کو، تمام جہانوں کو پالا، بنعمہ، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات، اتنے احسانات کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات کو پالا ہے اور پال رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں عالمین کہا ہے نا، اس میں انسان بھی آ جائیں گے، انسانوں کا جہاں، پھر اسی طرح جو ہے وہ سمندر میں جو مخلوقات ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اللہ اکبر، اتنے ٹنوں ان کا وزن ہے، اور وہ ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک وقت میں ایک مچھلی کھاتی ہے، اللہ اکبر، ہزاروں لوگوں کا کھانا۔ ہم ابھی اگر اندازہ لگائیں، کوئی دعوت ہوتی ہے ہماری ولیمے کی، 500-600 افراد کھانا کھاتے ہیں، اس کے لیے کتنا بڑا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، 7-8 دیگیں ہوتی ہیں کھانے کی، اور ہزاروں لوگوں کے لیے کتنا بڑا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، تو وہ صرف ایک مچھلی کھا لیتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی سمندر میں کتنی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مچھلیاں ہیں اس طرح کی، جن کو اللہ تعالیٰ روز کھلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب، وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہ میرا معبود ہے، یعنی یہ اب آپ تعارف کرا رہے ہیں سامنے والے کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رب کا، وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہ میرا رب ہے، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا، میرا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لکھا ہوا نا آپ کے پاس، میرا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یعنی ہم یہ اب اپنا تعارف کرا رہے ہیں سامنے والے کو، اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ تمام جہانوں کو، جس میں انسان بھی آ جائیں گے، جس میں جانور بھی آ جائیں گے، چرند پرند آ جائیں گے، جمادات، نباتات، ہر قسم کی جو مخلوقات ہیں تمام جہانوں میں۔ ہم تو صرف دیکھیں انسانوں میں ظاہر ہے گلتے ملتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہمیں انسانوں کا اندازہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری مخلوقات ہیں، جس میں جنات ہیں، جنات بھی تو ایک پورا ان کا جہاں ہے نا، مخلوقات ہیں، ان کا بھی تو ایک اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے، سب کو جو ہے وہ پال رہا ہے، سب کا جو ہے وہ رب ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، یعنی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف، اب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں سامنے والے کو، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میرا رب ہے جس نے میری پرورش کی، مجھے پالا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو پالا اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا دی آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے، یعنی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں اسی عالم میں سے، انہی مخلوقات میں سے
ایک مخلوق ہوں. یہ یعنی ہمارا تعارف ہے. اور یہ اس سے پہلے جو وہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے کہ جو مجھے پالتا ہے، تمام مخلوقات کو پالتا ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے، اور میں تو اس جہاں میں سے، اس مخلوق میں سے چھوٹی سی ادنا سی مخلوق ہوں. جی واضح ہے یہاں تک؟ کوئی کسی چیز کا کوئی آپ نے میننگ تو نہیں پوچھنی؟ تو یہاں سے نا ہم نے الاصل الاول اسٹارٹ کیا. اب باقی پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ الاصل الاول جو ہے وہ اینڈ ہو جائے. ویسے تو ظاہر ہے آگے تک چلے گی، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور عبادت کی اقسام ہیں. عبادت صرف یہ نہیں ہوتا کہ عبادت نماز روزہ حج، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادت کی اقسام انہوں نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. وَآدَمَ عَمَلْتَهِ الطَّوِيلِ، یعنی سب سے بڑا جو حکم دیا ہے نے وہ توحید. جی سب سے بڑا حکم دیا ہے کہ وہ افراد اللہ، ہاں افراد اللہ بالعبادہ. افراد اللہ یعنی اللہ کو اکیلا کرنا. افراد مطلب اللہ کو اکیلا کرنا. عبادت بالعبادت یعنی عبادت میں، یعنی اللہ ہی کی صرف عبادت کرنا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.